کہ اس ٹائم جب سے ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی اب تک کچھ معاملات کے اوپر سیٹل ہوا ہے آئینی ترمیم کے اوپر ایشوز، یا پھر ابھی بھی یہ ایشوز برقرار ہیں؟ کیونکہ ابھی مولانا صاحب سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول اور کلیدی کردار بھی ادا کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ نمبر گیم میں بھی امپورٹنٹ ہوئے ہوئے، تو کچھ سیٹل ہوا معاملہ؟ دیکھیے ابھی تک سیٹلمنٹ کی بات کرنا جو ہے وہ پری میچور ہے. ابھی تک تو گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ نہیں ہے. ہمیں جو ڈرافٹ دیے ہیں وہ ڈرافٹ ڈاکومنٹ ہیں اور اس کے اوپر وہ درست بھی ہو سکتے ہیں، وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں. اب تو یہ سٹینڈ لیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ڈرافٹ تو وہ ہوگا جو کیبنٹ جو ہے اس کو اپروو کرے گی. تو پہلے کیبنٹ اپروو کرے لائے، پھر اس کے بعد اسمبلی کا اجلاس بلوائے، ہمارے ساتھ شیئر کریں، پھر ہم ٹائم لیں گے. ہم یہ دستوری ترامیم ہے، عام قانون کے لیے بھی جو ہے نا اس کے لیے ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور اس میں کمیٹیاں اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتی، کمیٹیوں میں جاتا ہے، کمیٹیوں میں ڈیبیٹ ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کمیاں خامیاں نکالی جا سکیں. تو یہ تو اوریجنلی تو 56 کلازز تھے جہاں پہ امینڈمنٹ جو ہے نا، جو امینڈمنٹ کی بات کی گئی تھی، اس کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ اس کا جو ہے نا کینچی پکڑی ہوئی ہے، اور اس میں سے کچھ کٹ جاتے ہیں، کچھ رہ جاتے ہیں، پھر کچھ کٹ جاتے ہیں، پھر کچھ رہ جاتے ہیں. تو ایکچوئل جو آفیشیل ڈاکومنٹ ہے وہ سامنے لایا جائے، اس آفیشیل ڈاکومنٹ پہ بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں. اس میں صرف ہم ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. میرا تو اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ اس کو بار کاؤنسلوں کو بھجوائیں، اس کو بار ایسوسیشنز کو بھجوائیں، اس کو جنرل پبلک کے لیے جو ہے نا اس کو پبلش کریں. پبلک اس پہ اپنی فیڈ بیک دے، حکومت کہہ چکی ہے پتہ کہ چلے ریفرینڈم کہ تو نہیں کر رہے، ہم تو آئینی ترمیم کر رہے ہیں، اور آئینی ترمیم کرنا جو ہے وہ استحقاق ہے پارلیمنٹ کا. تو ہم لوگ سب کو یا عوام کو بیچ میں لے کر نہیں آ سکتے. آپ پارلیمنٹ کے اندر جو جماعتیں ہیں ان کو بیچ میں لے کر آنا از سم تھنگ ڈفرنٹ. یہ بتائیے گا کہ آج عارف الوی صاحب نے جو ملاقات کی ہے مولانا صاحب سے، اس کا جواب دے دوں؟ جی بالکل بالکل. ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امینڈمنٹس جو ہے وہ پبلک کے لیے نہیں ہیں، اس لیے عوام کو بیچ میں نہیں لانا. تو پھر یہ خواص کے لیے ہے تو پھر خواص کی بات کر لیں، پھر خواص جو ہے نا اپنے لیے پھر اس کو وہ کر لیں. ویسے جو دستور ہے، دستور کو تو آپ سماجی معاہدہ کہتے ہیں نا، تو سماجی معاہدہ سماج کے لیے ہوتا ہے نا. عمرانی معاہدہ سماج کے لیے ہوتا ہے. تو وہ جس کے لیے وہ معاہدہ ہو، جو جس کا جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے. پی ایم ایل این کا بریک تھرو نہیں ہو پایا، واز دس دی ریزن؟ مولانا نے اسی بات پہ، ہاں، مولانا کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ سماج کے لیے ہے، یہ سماج کو اعتماد میں لیے بغیر، اس پہ سماج کے نمائندوں کو ڈیبیٹ کی اجازت دیے بغیر اس پہ آگے نہیں بڑھا جا سکتا. آپ اتنا وقت مقرر کریے کہ اس کے اوپر ایک فیئر ڈیبیٹ ہو سکے اور لوگوں کو پتا ہو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، تاکہ کوئی فیڈ بیک جو کسی کے ذہن میں نہیں آیا، وہ بھلے وہ نمائندے کی حیثیت سے پارلیمان میں بیٹھا ہے مگر اس کے ذہن میں نہیں آتا، مگر کوئی بار کاؤنسلوں سے وہ بات بتائی جاتی ہے، عام پبلک کی طرف سے وہ بات بتائی جاتی ہے، اور دیگر ایکسپرٹس کی طرف سے یہ بات جو ہے نا فیڈ بیک آتا ہے. تو پھر جب اس کے بعد جو چیز بنے گی وہ زیادہ پائیدار ہوگی، اس میں غلطیوں کا امکان کم ہوگا. سینیٹر صاحب، اور اس کے تبدیلیاں کرنے کو جے یو آئی نے کہا تھا حکومت کو، پی ایم ایل این کو، کیا وہ تبدیلیاں کر دی گئی تھیں؟ کیونکہ جب رات گئے مولانا صاحب پارلیمنٹ میں کمیٹی میں آ رہے تھے تو امکانات ایٹ لیسٹ قیاس آرائیاں یہ تھی کہ اب آر یا پار ہو جائے گا. وہ صورتحال ہی اکثر تبدیل ہو گئی، معاملہ ہی تبدیل ہو گیا. کیا بائی دیٹ ٹائم جو تبدیلیاں کرنے کو مولانا صاحب نے، جے یو آئی نے کہا تھا، وہ ہو گئی تھی؟ نہیں، ایک تو مولانا کی سپیچ تھی، مولانا کی سپیچ میں سے کچھ آئیڈیاز لیے گئے تھے، مگر وہ آئیڈیاز کو جو ہے وہ اس میں کسی حد تک جو ہے وہ اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. دوسری تبدیلی ہماری آرٹیکل 8 کے حوالے سے تھی، جو دستوری تحفظات حاصل ہیں فنڈامنٹل رائٹس کو، اور اس میں کورٹ جو ہے نا اس کے حوالے سے قانون سازی کو ایگزامن کر سکتی ہے. اس کا جو نیٹ تھا اس کو ٹائٹ کر رہے تھے، اس میں وہ تبدیلی یقیناً کی گئی ہے. آرٹیکل 199 میں جو نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ عدالتوں کا اختیار کم کیا جانا تھا، شاید اس کو بھی جو ہے نا اومٹ کر دیا گیا ہے، جو آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہوگی. مگر یہ کافی نہیں تھا، یا یہ کافی نہیں ہے.
کافی تو یہ ہوگا کہ سب سے پہلے لوگوں کو اس پہ سوچنے سمجھنے کا موقع دیا جائے، اور وہ پارلیمنٹیرین بھی ہو اور وہ ادر دین پارلیمنٹیرین بھی۔ تو کیا تبدیلیاں کافی ہوں گی کامران صاحب، کیونکہ آپ خود بھی لائر ہیں اور قانونی مشاورت تو بیسکلی یو ور ویری انٹیگرل پارٹ آف اٹ، کیا اور تبدیلیاں کرنے کی اس ورکنگ پیپر میں، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب اس کو ورکنگ پیپر کہہ رہے ہیں، مسودہ نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ آبویسلی کیبنٹ سے پاس نہیں ہوا، کیا مزید اور تبدیلیاں ہونی چاہیے؟ چلیے فرض کریے کہ وہ ورکنگ پیپر تھا، اس ورکنگ پیپر میں اوریجنلی 56 کلازز تھے، اس کو اب 53 پہ شاید لے آئے ہیں۔ اگر اس کو تبدیلیاں کراتے آئیں تو یہ 5-10 سے اوپر جو ہے نا وہ اصل معاملہ نہیں رہ جائے گا، اس میں بھی پرسن اسپیسیفک چیزیں نکالنی ہوگی، اس میں سے بہت سی چیزیں جو ہے وہ سٹل ٹھیک کرنی ہوگی، بھلے اس میں جو ہے نا وہ کانسیپٹس کے حوالے سے ہم ان کے ساتھ ایگری کریں، مگر اس کی انٹیگریٹیز جو ہیں وہ اس کو ٹھیک کرنا ہوگا، اتنا فیئر بنانا ہوگا کہ لوگ اس پہ اعتراض نہ کر سکیں، وہ یہ نہ کہیں کہ یہ کام جو ہے انیتا کے لیے ہوا، یہ کام کامران کے لیے ہوا، یہ کام فلاں کے لیے ہوا، اس باتوں کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ کامران صاحب، آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ، لیکن یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ سچویشن سیٹل ہوتے ہوئے یا آپ لوگوں کو قابل قبول ہوتے ہوئے ابھی کتنا عرصہ درکار آپ کو لگتا ہے؟ کوئی ٹائم فریم آپ کے سامنے ہے کہ اس ٹائم تک شاید چیزیں سیٹل ہو جائیں گی؟ نہیں، یہ سوال آپ کا پری میچور نہیں ہے، ابھی تو وہ خود کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے آفیشیل، تو جب آفیشیل ڈاکومنٹ آئے گا پہلے تو وہ آفیشیل اس ڈاکومنٹ کو کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ کی شکل تو دے نا، جو بھی ڈاکومنٹ جب اس کو کسی آفیشیل رانا ثناء ڈاکومنٹ اللہ کی صاحب نے شکل مجھے دے ایک دیں ٹائم گے۔ لائن دی ہے کہ جب پرائم منسٹر واپس آئیں گے تقریباً اکتوبر کے بگننگ کے اندر ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ کوئی بریک تھرو ہو جائے گا، تو آپ کو بھی اکتوبر کے بگننگ کے اندر یہ بریک تھرو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کوئی؟ ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہوگا، میرے پاس تو نہیں ہے، میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، اکتوبر میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کچھ بھی ہو جائے، تو اس لیے جو ہے نا وہ کچھ بھی کیا غیب کے علم کی بات ہم نہیں کر سکتے، ان کے پاس ہوگا کوئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں تو ہم کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا، مگر اس میں انتظار کریں، جو کچھ بھی اگر فرض کریے کہ ابھی کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ نہیں ہے تو ایک آدھا آفیشیل ڈاکومنٹ، نیم سرکاری کاغذ جو ہے وہ لوگوں میں آپ سرکولیٹ کر دیجیے تاکہ اس پہ اس وقت تک رائے آ جائے لوگوں کی۔ اچھا، آپ گریٹر کنسنسس کی بات کر رہے ہیں کنٹینیوسلی، پارلیمنٹیرین کی، یہ بار کاؤنسلز کی، لیکن مجھے یہ بتا دیجیے گا اس گریٹر کنسنسس کا حصہ کیا پاکستان تحریک انصاف بھی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے عطا طاہر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اسی رات کو، جس رات کو یہ توقع تھی کہ یہ پاس ہو جائے گی آئینی ترمیم، اس رات کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے اندر بھی گریٹر کنسنسس کریٹ کریں، تو آج جو عارف الوی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے وہ گریٹر کنسنسس کا حصہ تھی کامران صاحب؟ یہ بات درست ہے کہ مولانا نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیں، یہ چاہتے ہیں مولانا صاحب کہ پی ٹی آئی کے بغیر کچھ بھی نہ ہو، بھلے وہ کسی پہ اختلاف کریں، کسی کے اوپر اتفاق کریں، مگر ان کا انپٹ اس میں شامل ہو، کیونکہ وہ ایک بہرحال جو ہے نا وہ ان کی نمائندگی موجود ہے، ان کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے، ہمارے اختلافات اپنی جگہ پہ، ہمارے نظریات اپنی جگہ پہ، ہم دو اینڈز پہ ہیں، مگر اس کے باوجود ہم کیونکہ وہ لوگوں کے نمائندے ہیں ہم ان کو جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے کسی سے، تو مولانا کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ پی ٹی آئی کے بغیر کچھ بھی نہ کیا جائے۔ میک سینس۔